السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں ندیم اصغر عمری نذیری اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ سبل السلام الدنکی۔ میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک تنبیہ کے طور پر بات مناسب سمجھتا ہوں بتا دینا، وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو سننے سے پہلے آپ آج کل کے زمانے کے لوگوں کو ذہن میں تازہ کر لیں کہ لوگ فون کے پیچھے کتنے دیوانے ہیں۔ کئی عجیب و غریب واقعات سننے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں، پڑھنے کو ملتے ہیں، یا کبھی کبھی ہم خود ہی صاحب واقعہ ہو جاتے ہیں۔ فون ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، زمانے سے لاپرواہ، کبھی گڑھے میں گر گئے، کبھی کچھ ہوا، کبھی کچھ ہوا۔ تو جس طرح آج لوگ دیوانے ہیں فون کے، اسی طرح لوگ پہلے زمانے میں کتابوں کے دیوانے تھے، کتابوں کے عشاق تھے، اور ان کے اور کتابوں کے درمیان کچھ ایسے ہی واقعات پیش آئی ہیں جو آج ہمارے ساتھ فون کے ذریعے پیش آتی ہیں۔ تو لہٰذا آئندہ ایسے واقعات آئیں گے، آپ اس کو سن کر یہ نہیں سمجھنا کہ یہ تو ناممکن ہے یا یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ جب آپ فون کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں تو وہ لوگ بھی کتابوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی یہ واقعات پیش آئے ہوں گے، اس میں آپ شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو آئیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مطالعے کو زندگی کا ہدف بنا لیں۔ پہلے نمبر پر اپنے اوقات کو مطالعے میں لگائیں، باقی کام کو دوسرے نمبر پر۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل ویڈیو میں بتایا تھا، میں مطالعہ کیوں کروں میں، کہ عبد الرحمن بن عقیل ظاہری فرماتے ہیں کہ علم کی لذت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے بھی مطالعہ کرتے رہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کتاب کو اپنا انیس اور دوست بنا لو، کتاب کو اپنے سفر و حضر میں ساتھ رکھو، کتاب کو چاہے حالت صحت ہو یا حالت مرض ساتھ رکھا کرو، کتاب کو کھاتے پیتے وقت ساتھ رکھا کرو، اٹھتے بیٹھتے کتاب کو ساتھ رکھو، چلتے سوار ہوتے کتاب کو ساتھ رکھو، بستر کے پاس کتاب کو ساتھ رکھو، تب جا کر قاری کہلاؤ گے، تب جا کر ایک مقام حاصل ہوگا۔ یحییٰ بن یحییٰ لیثی فرماتے ہیں، جو موطا کے راوی ہیں، یحییٰ ابن کثیر سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم، کہ جسم کی راحت کے ساتھ علم کی مصاحبت نہیں ہو سکتی۔ آپ چاہتے ہیں کہ جسم آرام سے رہے اور علم بھی حاصل کرنا چاہیں تو یہ ناممکن بات ہے، بلکہ جسم کی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ خود اپنے متعلق اشارہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ بات یاد آئی تو میں اپنے ایک ذاتی کام میں مشغول تھا، فوراً کتاب کو اٹھایا اور کتاب کو دیکھنے لگا۔ جاہز فرماتے ہیں کہ میں حسن لؤلؤی سے کہتے ہوئے سنا کہ میں 40 سال تک جب بھی قیلولہ کرتا یا سوتا یا آرام کرتا تو میرے سینے پر کتاب ہوا کرتی تھی۔ فتح بن خاقان کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ متوکل کے پاس سے طہارت یا نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو نماز یا طہارت کے لیے جاتے ہوئے رستے میں کتاب کو پڑھا کرتے تھے، اور پھر جب وہاں پر پہنچتے کتاب کو جیب میں رکھ لیا کرتے تھے۔ ابو ہلال عسکری فرماتے ہیں کہ ثعلب کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کبھی کتاب سے دور نہیں ہوتے تھے، اگر ان کو کوئی دعوت دیتا تو اس شرط پر دعوت کو قبول کرتے کہ ان کے لیے کتاب رکھنے کی جگہ چھوڑ دی جائے جہاں وہ کتاب رکھ کر مطالعہ کرتے رہیں گے۔ ابو بکر خیاط نحوی کے بارے میں آتا ہے کہ ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، حتیٰ کہ راستے میں پڑھتے ہوئے جاتے تھے، پڑھتے ہوئے آتے تھے، کبھی کبھی گڑھے میں گر جاتے،
کبھی جانور کے پیر تلے آ جاتے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے عشاق کتب کے متعلق ویڈیو بنایا ہے جس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ بعض محبان کتب ایسے بھی گزرے ہیں جو کتاب کی وجہ سے انتقال ہوئے، یعنی کتاب پڑھتے ہوئے یا کتاب ان پر گر کر، جو بھی ہو کتاب ذریعہ بنا ہے ان کی موت کا۔ آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ابن حقیل حنبلی اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں وقت کو بچانے کے لیے ایسی غذا کا استعمال کرتا تھا جو مناسب ہو، جس میں وقت بھی بچے اور میں مطالعے کے لیے وہی وقت لگا لوں۔ سبحان اللہ۔ ثعلبی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کھانے میں مشغول رہوں اور میرے سامنے سے کوئی نئی کتاب گزر جائے اور میں کھانے میں مشغول رہوں، یہ ناممکن، بلکہ جو بھی نئی کتاب گزرتی تھی میں کھانے کا بھی انتظار نہیں کرتا تھا، فوراً اس پر جھپٹ پڑتا تھا۔ احمد بن عبداللہ المہدی القیروانی تو مطالعے میں ایک نشانی تھے کہ کھاتے وقت بھی ان کے ہاتھوں سے کتاب ہرگز نہیں گرتی تھی۔ محمد بن سحنون کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ کتاب کی تالیف میں مشغول تھے، رات ہو گئی، ان کی لونڈی رات کا کھانا لے کر آئی تو انہوں نے کہا رکھو تھوڑی دیر کے بعد بلاتا ہوں۔ بہت دیر گزر گیا تو لونڈی آئی، آ کر جو ہے کھانے کو لقمے کی شکل دیتی گئی اور ان کے منہ میں ڈالتی گئی، یعنی وہ کھانا شروع کر لیے تھے، یہاں تک کہ کھانا بھی ختم ہو گیا، لونڈی بھی چلی گئی۔ اب وہ لکھنے میں مشغول ہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو اس وقت لونڈی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاؤ کھانا لاؤ۔ تو لونڈی نے کہا یہ تو میں کھلا چکی ہوں آپ کو، لقمے کی شکل میں آپ کو کھلا چکی ہوں۔ تو انہوں نے کہا صحیح، مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے استاد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بھائی نے بتایا کہ ان کے ابا یعنی مجد الدین جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ایک آدمی کو مقرر کرتے اور کہتے کہ تم فلاں کتاب کے اس صفحے سے اس صفحے تک پڑھا کرو، اور اندر بیت الخلاء میں چلے جاتے تھے۔ احمد بن سلیمان بن نصر اللہ بن ابراہیم الشہاب البلقانی کے سوانے میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ وہ علم اور مذاکرت کے شوقین تھے اور چلتے کھاتے مطالعہ کرتے تھے۔ تو شاید اتنے واقعات کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں بھی علم کے شوقین بننا ہے، مطالعہ ہر حالت میں ہمیں کرنی ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، اگر ہم واقعات بیان کرنا شروع کریں تو اسی میں پورا وقت جو ہے نکل جائے گا، پورا ٹائم اسی میں چلا جائے گا۔ لہذا مقصود وہ نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ ان واقعات کو سننے کے بعد ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر بھی وہ شوق پیدا ہو، اسی لیے یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ لہذا ہم بھی کتابوں سے محبت شغف رکھیں اور ہمیشہ کتابوں کے مطالعے میں مشغول رہیں۔ لہذا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، مطالعہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مطالعہ کے بغیر انسان کچھ بول نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مطالعے کا شوقین بنائے اور کتابوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔